آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ عوام کی بات کر رہی ہے تو آپ جو الیکشن اناؤنس کر کے عوام میں کیوں نہیں آپ جا رہی ہیں؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ARY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں میں یہ کہتی ہوں چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا، اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں، کبھی آپ کے چینل ARY کو. آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے، ایک سیکنڈ جس کی نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں نا، اب آپ میرا جواب سن لیں. جو الزام لگائے سلمان اقبال پہ، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی آپ ٹاک شو میں تشریف لائیں، ہم آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے گا، وہاں پہ آپ مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوری قوم کے سامنے، سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور FBR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ اسٹے لے کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کہیں، یا کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا پاکستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ؟ بس تھینک یو. میڈم مریم صاحبہ یہ بتا دیں جی آج ایک طرف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے وہی رونا دھونا انہوں نے کیا، اور DGI اس پہ واضح کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں، لیکن وہ اپنی ضد کے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سازش کی، مداخلت کی ہے. تو کیسے کون اس کو سمجھائے؟ شکریہ، تھینک یو. آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی، اس میں جو سب سے پرٹیننٹ پوائنٹ ہے جو آج لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، DGI SPR کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں ان قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، فتنہ خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بطور وزیر اعظم اس کو کیوں لے کر گئے؟ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے، جس کے اندر وہ NSC کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں، کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے. آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے، اس ایشو کو لے کر گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی، آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا تو آپ اس کو NSC میں لے کر گئے، اور آپ نے سوچا کہ آج آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. کل جو ایک سیکنڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، تو DGI SPR نے کل جو بات کی ہے وہ DGI SPR نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی. وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں، اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے. یہ قوم کا سلامتی کا، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ بات ہے کہ آپ نے عمران خان نے، جس کا دوسرا نام فتنہ خان ہے، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس نے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی قوم کا کہ انہوں نے اس کی، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے، لانگ مارچ کا دعوت دے کر، دھرنے کی دعوت دے کر قوم کو خود رفو چکر ہو گئے. تو یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ فراڈ تھا، یہ جھوٹ تھا، اور میرا بھی یہی خیال ہے اب کہ اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے. یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عمران خان ایک دفعہ نہیں، بار بار جھوٹا اسٹیبلش ہو گیا. پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جی SPR نے جنرل مشرف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں جی، کیا آپ کی حکومت جنرل مشرف کو گرفتار کرے گی عدالتی حکم کے مطابق، اور کیا آپ کی حکومت ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا، ہیومن بنیادوں پر تھا، اور انہوں نے اس میں کلیئرلی کہا کہ مجھے اور میرے خاندان پر جو ظلم انہوں نے توڑے، جس کا شکار نہ صرف میرے والد بنے بلکہ ان کا پورا خاندان 11 سال تک 10 سال تک بنتا رہا، جس کی وجہ سے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو 99 میں کراچی کے کورٹ میں ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ میں اس کورٹ میں موجود تھی۔ ان کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا، اور جلا وطنی کے بعد وہ وہاں پر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ان کے اتنے خدمت گزار اور اتنے اوبیڈینٹ اولاد ہونے کے باوجود وہ ان کو دفنانے نہیں آ سکے، وہ اجازت نہیں ملی ان کو، اور وہ کون تھا اس وقت کا حکمران؟ مشرف تھا۔ تو اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے کہ اب وہ اگر ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئیں، جب ان کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا، حالانکہ اس وقت میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب یعنی کہ PMLN اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی پیپلز پارٹی مد مقابل تھی انتخابی میدان کے اندر، لیکن نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے اور پیپلز پارٹی کے سارے اختلافات بلا کر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد 2013 میں عمران خان نے کیا طوفان بدتمیزی نہیں اٹھا رکھا، کیا جھوٹ نہیں بولے، کیا الزام نہیں لگائے نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر، اور جب وہ کنٹینر سے گرا تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب اسپتال ان کی خبر گیری کو گئے، اور اپنی اتنی امپورٹنٹ الیکشن کیمپین ایک دن انہوں نے سسپینڈ کر دی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو تکالیف انہوں نے سہی ہیں، جس میں ان کے اپنے پیارے، جن میں ان کے والد تھے، ان کی وائف تھیں، ان کی والدہ تھیں، وہ سب گزر گئے، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا بدترین دشمن یا میرا بدترین مخالف بھی وہ تکلیف سہے جو مجھے سہنی پڑی۔ وہ آج بھی اپنے وطن سے دور ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ابھی بھی وطن واپس نہیں آ سک رہے۔ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اکیلے ہی عمران خان کے وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، اتحادی کہاں پہ ہیں؟ جی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو میں ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں اتحادیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں عمران خان کی اس کی پوری جعلی جماعت کے لیے اکیلی کافی ہوں۔ ایک منٹ جی، اس کے بعد آپ چلیں، اس کے بعد آپ کی بات۔ عمران خان صاحب سے کچھ دیر پہلے ہائی کورٹ آئے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں اور بہت جلد کال دیں گے، کیا آپ لوگ آنے دیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ کہ عام انتخابات کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں، کیا واقعی اکتوبر میں انتخاب ہوں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی کال کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو ابھی تو اگلی کال کی جو تباہی اور بربادی ہو گئی ہے ان کی، وہ تو ابھی اس افسوس اور اس جو کیا کہتے ہیں سوگ سے باہر نہیں نکلے۔ 1 مہینہ وہ رانا ثناء اللہ سے ڈر کر پشاور کے بنکر میں چھپے رہے، تو بھائی کال کے لیے سامنے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے،
لوگوں کے بچوں کو, لوگوں کے بیٹوں کو گرمی میں تپتی دھوپ میں چھوڑ کر ریاست کے آگے کھڑا کر کے خود پیچھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جانے سے انقلاب نہیں آیا کرتے, اس سے کال سکسیسفل نہیں ہوتی. اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سوگ میں سے ہی, اس صدمے سے باہر آ جائیں جو قوم کی ریجیکشن پہ ان کو ملا ہے. تو یہی بڑی بات ہے. لیکن ایک میں بات جو اس میں بہت ضروری ہے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کال کی بات نہیں ہے, یہ نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, نہ سازش کی, نہ کسی بھی جھوٹ کی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ایک کے بعد ایک کرپشن کا سکینڈل آ رہا ہے. ابھی ریسنٹ والا آپ پکڑ لیں کہ ملک ریاض کو سائفن آف کیے پیسے, ملک ریاض سے 10 سے 12 ارب عمران خان کی جیب میں گیا, شہزاد اکبر کی جیب میں گیا, خاتون اول کی جیب میں گیا, اور ان سب کی بنی منی گالا گینگ کا جو فرنٹ پرسن فرا گوگی کے پاس گیا. اور